الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا مأوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وعلمنا وأكرمنا وأحلمنا وحسنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا سائد إلى صراط المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار وجاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دار وجاں اور تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تا پھر اجے کرا تو عرشتے نا گنے میں ات چمیدار وجاں ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار وجاں. حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی قدر و ذی منزلت اولاد قیوم زمان حضرت پیر سید تقی شاہ صاحب توروی رحمت اللہ تعالی علیہ من جملہ سادات علی وقار خصوصاً برادر ذی محتشم صاحبزادہ والا تبار جناب صاحبزادہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب زیدہ اقبالہ نور نظر و لخت جگر یادگار اسلاف پیر طریقت رابر شریعت جناب حضرت پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب متان اللہ بطول حیاتی. ان کے علاوہ دائیں بائیں تشریف فرما عالی مرتبت ذی قدر و ذی منزلت وارثان محراب و منبر صاحبان علم و دانش میرے مذہب مہذب اہل السنہ و جماع کے عالی مرتبت ذی قدر و منزلت علماء کرام خصوصاً برادر محتشم محترم ڈاکٹر صاحب زیدہ اقبالہ
برادران اسلام، آل محلہ، مجھے آپ لوگوں کا حکم تھا، حضور کے ذکر کے لیے میں حاضر ہوا۔ دعا کریں اللہ کریم مجھ نکمے کی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ آپ اس علاقے میں اب کثرت سے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں نے اسے ایک بات کہی، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ جو خطہ ہے نا، خطہ، اس خطے کا روحانی جو مالک جس ہستی کو بنایا گیا ہے یا جن کا تصرف چلتا ہے، اسے دنیا حضرت پیر سید تقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے، اور اپنا ایمان ہے۔ جب تک وہ اپنے خطے پہ ہم پر نظر رکھیں گے، ہم آتے رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کی اپنی اپنی بولیاں اور اپنی اپنی اختراعیں ہیں، لیکن میری جو بولی ہے وہ یہ ہے، جب تک حضرت تقی شاہ صاحب نگاہ فرماتے رہیں گے، کائنات کا شاہ ہو یا بادشاہ ہو، مجھے نہیں روک سکتا۔ جب تک مرد کلندر کی نظر میں آپ ہیں، آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، قریب رہنے والے وہ جاتے ہیں بدعا مانگی واپس آ گیا۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھے نا، ہم جیسوں سے، جو اس پہاڑ کا سفر کر کے اس درگاہ پہ آتے ہیں اور ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ بارسو وقت مختصر ہے، میں چند باتیں گوش گزار کروں گا، اور آپ کا ہمیشہ کی طرح یہ رویہ ہے، آپ مجھے ٹائم، میں اس دن ادھر چک کھیتر آیا، انہوں نے رات 12:30 بجے مجھے وقت، شاہ صاحب ساتھ تھے میرے۔ آج بھی اتنا ہی ٹائم ہو گیا، میری مجبوری یہ ہوتی ہے، میں نے کلاس پڑھانی ہوتی ہے۔ یہ جو آج 2 ہار ڈلے ہیں نا ان بچوں کے گلوں میں، یہ ہار ایسے نہیں ڈالے جاتے، یہ ہم جیسے درویش گھٹنے رگڑتے ہیں تو تب یہ بچے ہار پہنتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ پیسے سے کوئی مولی نہیں بنتا، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ لوگ یہ سمجھے نا پیسہ ہوگا مولوی صاحب بن جائیں گے۔ ان کو ایک سطر پڑھانے کے لیے ہم 1400 کئی کتابوں کی سطروں کا مطالعہ کرتے ہیں، تب انہیں ایک سطر پڑھاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو مولا علی قاری نے یہ فرماتا نا، العلم نور فی قلب المومن، علم جو ہے نا، علم یہ مومن کے دل کے ایک نور کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ مومن کے دل کے نور کا نام ہے۔ ہوا مقتبس من مشکات مصابیح النبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو علم کا نور مومن کے دل میں آتا ہے، یہ کسی بٹے سے نہیں آتا، کسی راجے یا چودھری کے لاکھ روپے مدرسے میں دینے سے نہیں آتا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو چراغ محمد عربی کا نور ہے نا، اس سے کرن پھوٹ کے مومن کے دل پہ پڑتی ہے، تب جا کے محمد کا دین آتا۔ یہی بات کی کئی راتیں جاگتے ہیں استاد، تب جا کے شاگرد استاد بنتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ کوشش کیا کریں، کبھی ہمیں بھی وقت سے ٹائم دے دیا کریں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ جو جاگ رہے ہیں وہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں زیادہ ٹائم نہ لانا، بنیڑوں مکاساں، سیدھیاں سیدھیاں گلاں۔ موضوع یوں ہے کہ آقا ہمارے بڑی شان والے، جنہاں شاک کے نہ بولو، پکے پکے جانے بولو، جنہاں کو ڈارا واپسی دے بارش تے ٹہر نہ جلیے نہ بولو، جنہاں کو ڈارا کے مدینے والا توڑ پچاسی او بولو، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، جو شانیں اللہ نے میرے حبیب کو عطا کی ہیں کائنات میں اور کسی کے حصے میں نہیں آئی ہیں، آئیے جناب والا میرے رسول مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان انور سے بات شروع کرتے ہیں۔ مولا کائنات، امیر المومنین، امام المجاہدین، خلیفۃ المسلمین، صاحب صدق و صفا، اتنی ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ نہیں ہے، تو سے کہڑا فوت کی تے آئے ہوئے بولے سبحان
صاحب صدق و صفا مرکز میرو وفا امیر المومنین امام المجاہدین حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم، آپ سے سوال ہوا علی بتائیں نا سرکار کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ آپ دیکھیے حضرت گرامی شیر خدا میرے آقا کی شان میں کیا فرماتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا لم را قبلہ ولا بعدہ مثلا او کما قال۔ مولا علی نے فرمایا اے مجھ سے سوال کرنے والے سن۔ علی نے فرمایا لوگوں میں نے سرکار جیسا سرکار سے پہلے بھی نہیں دیکھا ہے، میں نے سرکار جیسا سرکار کے بعد بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہی بات بریلی کے شان کی امام عاشقاں نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ، جنت ہے وہ بولے، جنت نہیں نہ بولے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آئیے جناب والا دوسری حدیث پاک کا متن تلاوت کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں اے ابو ہریرہ آپ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت ساری میرے کریم آقا کی حدیث روایت فرمائی ہے، حتیٰ کہ بعض محدثین یہاں تک کہتے ہیں ابو ہریرہ کی مرویات کے مقابل کسی کی روایت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ پاک سے سوال کرتے ہیں اے ابو ہریرہ بتائیں نا آپ سرکار کیسے تھے؟ ابو ہریرہ بولے فرمایا انہو اذا ضحک یتلالہ فی الجدر او کما قال۔ ابو ہریرہ پاک نے فرمایا لوگوں جب حسنین کے نانا مسکرایا کرتے تھے میرے آقا کے چہرے انور سے اتنا نور نکلا کرتا تھا، جو ہی سرکار مسکراتے تھے ساتھ والی دیواریں بھی چمکنے لگ جایا کرتی تھی۔ یہی میں نے کہا ہے آقا ہمارے، حالی تک وہاں سمجھ نہیں آئی، آقا ہمارے سب کی آواز آنی چاہیے، آقا ہمارے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان حضور کی زبانی سن لیتے ہیں، یعنی شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ میرے کریم نے اپنی شان خود بیان فرمائی، حدیث انا سے بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں انا اشرف الناس حسبا ولا فخرا واکرم الناس قدرا ولا فخرا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ارے لوگوں میں حسب میں بھی اعلیٰ، میں نسب میں بھی اعلیٰ۔ کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے نا۔ اے ملا چا کر حیا کیوں دین کرے نہ چاٹے، اور اعلیٰ حضرت غالباً بولے فرمایا تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب کھانے غرانے والے، ارے کوئی میرے علی جیسا عشق لے کر آئے تو پھر اسے پتا چلے میرے حضور کی شان کیا ہے۔ ساری زندگی حضور اعلیٰ گولڈ بھی تڑپتے رہے، کب میرے آقا کا دیدار ہوگا؟ پھر ایک دن حضور نے کرم فرمایا، وادی ہمراہ کے اندر میرے کریم آقا کا دیدار ہوا۔ میں اور آپ نے کتابوں میں پڑھا سرکار اتنے سونے تھے، حضور اتنے سونے تھے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نسیم قسیم جسیم وسیم۔ حضرت گرامی ہم نے 14 صدیوں کے بعد کتابوں میں جب پڑھا ہماری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، واہ سونے اللہ نے تینوں کیڑے حسن دے نال نوازے آیا، لیکن میرے علی تیرے مقدروں کو سلام ہے، تو نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیدار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ جی نے جب دیدار کیا تڑپے میرے علی اور کیا فرمایا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے۔ دیکھیں نا رات کا یہ وقت ہوتا ہے آپ کی سبحان اللہ بھی پھنستی ہے، اور میں کہہ کر تو قدر گچھا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹیں نورانی ہے، کالی زلفت آنکھیں مستانی ہے، کالی زلفت آنکھیں مستانی ہے، مخمور آنکھیں نعمت بریاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی، میں شان آکھاں وہ سچ
جسے شان تو شانہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی آقا ہمارے سارے بولیں آقا ہمارے حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا بولو وانا اشرف الناس حسبا ولا فخرا واکرم الناس قدرا ولا فخرا میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میں حسب میں بھی اعلیٰ میں نسب میں بھی اعلیٰ آگے سرکار نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا واکرم الناس قدرا ولا فخرا میرے آقا نے فرمایا سارا جہان اپنی عزتیں ایک طرف لے جائے لیکن جو عزت اور جو قدر حسنین کے نانے کی ہے کائنات میں اللہ نے اور کسی کو اتنی عزت نہیں عطا کی ہے آقا ہمارے سنیے جناب والا یہ 3 حدیث ہو گئی اب 4 یاروں کے نام کی چوتھی حدیث ڈر کے نہ بولیں آپ کسی دنیا دار کے وطن میں نہیں بیٹھے اولیاء کے سردار کی دھرتی پر بیٹھے ہمارے سنت ہے ہمارے مزاج میں اہل بیت بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک طرف چلیں اور دوسرے ہم کے ایک طرف دھڑا پکڑ لیں ہمارے ہاں میرے جد امجد فرماتے ہیں اگر آل بیت ہماری ایک آنکھ ہے صحابہ دوسری آنکھ اگر آل بیت ہماری روح ہے تو صحابہ ہمارا جسم ہے ایک آنکھ کو دوسری نہ ہونا ایک آنکھ کو دوسری نہ ہو کانا جانور ہونا تو اس کی قربانی نہیں لگتی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات اور کانے ڈنگرے کی قربانی اگر بندہ اگر ڈنگر کانا ہو اس کی قربانی نہیں لگتی عقیدے کا کانا کیسے مقبول ہو سکتا ہے یہی تو حضرات گرامی آل سنت کا مزاج ہے اور آل سنت کا کہتے ہیں آل سنت کا ہے بیڑا پار سے ہاں بے حضور ارے نجے میں ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی یہ بھی حدیث آنا ہے یعنی شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ چوتھی حدیث پاک 4 یاروں کے نام کی سنے میرے کریم آقا نے کیا فرمایا سرکار نے فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا و کما قال علیہ السلام میرے کریم آقا نے فرمایا اور صاحب ترمذی نے نقل کیا ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر ذات کی بات کی جائے میری شخصیت جیسی کائنات میں اور کسی کی شخصیت نہیں ہے اور اگر گھرانے کی بات کی جائے میرے آقا نے فرمایا میرے گھرانے جیسا کائنات میں کسی کا گھرانہ نہیں ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی میں زمانہ حسین کا آقا ہمارے سارے نہیں بولنے آقا ہمارے آئیے جناب والا 5 تن پاک کے نام کی 5ویں حدیث پاک 5 تن پاک کے نام کی 5ویں حدیث پاک سنیے میرے اور آپ کے کریم آقا نے کیا فرمایا مسلم کتاب الایمان سے پڑھنے لگا ہوں میرے حضور نے اپنی شان بیان فرمائی سرکار نے فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنت وانا اکثر الانبیاء تبعا کما قال علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا وہ لوگوں سنو کونین کے سلطان نے فرمایا میرے کریم کا فرمان ہے سرکار نے فرمایا ارے لوگوں سب سے پہلے شفاعت اگر کوئی کرے گا تو وہ حسنین کا نانا شفاعت فرمائے گا یہ ایک شان ہو گئی دوسری شان میرے کریم آقا نے کیا فرمایا لوگوں وانا اکثر الانبیاء تبعا کما قال میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا ہر نبی اپنا امتی لے کر آئے گا میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ امتی اگر کوئی لائے گا تو وہ حسنین کا نانا لائے گا ہر نبی اپنے امتی لائے گا
ہر نبی کی امتی ہوں گے، وہ علیحدہ بات ہے کسی نبی کا ایک امتی ہوگا، یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس کا کلمہ پڑھنے والا ایک امتی ہوگا۔ کتنے امتی؟ ایک امتی۔ لیکن حضور نے فرمایا میری باری آئے گی تو میں سب سے زیادہ امتی لاؤں گا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم الفکر بولے فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ سب کی آواز آنی چاہیے، کثرت سے جوان بیٹھے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے کریم آقا بتائیں نا قیامت والے دن آپ کتنے امتی لے کر آئیں گے؟ 6 نمبر حدیث، 7 نمبر حدیث پاک سنیے، میرے کریم آقا نے فرمایا فی الجنت مئۃ و عشرون صفا ثمانون منها من امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو جب روز محشر قائم ہوگا، ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی 120 صفیں بنائی جائیں گی، اور یہ صف آپ کی مسجد کی نہیں ہوگی، آپ کے محلے کی صف نہیں ہوگی کہ ایک سرا بھی نظر آئے دوسرا سرا بھی نظر آئے، ابتدا کا بھی پتہ نہیں چلے گا، انتہا کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ میرے کریم لجپال کا فرمان سنیے کہ کلمہ پڑھنے والے وہاں پر کتنے موجود ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا سمانون منا من امتی، میرے آقا نے فرمایا 40 صفیں ساری کائنات کے نبی کے امتیوں کی ہوں گی، اور اکیلی میں محمد کے غلاموں کی اللہ 80 صفیں بنوائے گا۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، نوجوانوں یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مزاج نہیں ہے کبھی ایک کی ٹانگ پکڑوں کبھی دوسرے کا کان، میں سیدھا سیدھا بولتا جاتا ہوں، فقیرانہ صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بس حضور کی شان بیان کریں گے۔ آقا ہمارے، میرے آقا نے فرمایا جنت میں 80 صفیں سرکار کے غلاموں کی ہوں گی، کوئی مشرق کا رہنے والا، کوئی مغرب کا رہنے والا، کوئی شمال کا رہنے والا، کوئی جنوب کا رہنے والا۔ آئیے اگلی حدیث پاک سنیں، میرے کریم کی حدیث پھر مزید کتاب المناقب میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا اول من یحرک خلق الجنہ، حضور نے فرمایا لوگوں ساری کائنات جنت کے دروازے پر موجود ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب جنتیوں کو جناب والا ٹکٹ مل جائے گا جنت جانے کا، پروانہ مل جائے گا، ہر بندہ باب جنت پہ جائے گا، لیکن کسی کے جناب والا دروازہ سب سے پہلے نہیں کھلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں جب میری باری آئے گی میں سب سے پہلا انسان ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا کنڈا کھٹکھٹاؤں گا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے کریم نے فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے گا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ایک طرف سارا جہان ہو، اکثر جنتی ہوں گے وہاں، سارے جنتی کھڑے ہوں، لیکن دروازہ حضور کے لیے کھلے، اور پہلے حضور داخل ہو۔ حضور نے فرمایا فَيُدْخِلُنِيَا، میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، میرے کریم آقا نے فرمایا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ مومن فقیر جائیں گے، اس پہ مجھے فخر نہیں ہے۔ آگے میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، أَوْ كَمَا قَالَ، میرے آقا نے فرمایا لوگوں جو مجھ سے پہلے آئے ان سے بھی زیادہ اللہ نے عزت مجھے عطا کیا، جو مجھ سے بعد میں آئے اللہ نے ان سے بھی زیادہ مجھے عزت عطا کر دی ہے۔ یہی تو اللہ حضرت نے فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جو آئے
جو مجھ سے بعد آئیں گے، ہر ایک کا اپنا کرائٹیریا ہے، لیکن جو عزت حضور کو ملی جہان میں اور کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ شان ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں، زاد المعاد جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور کا ظاہری دور ہے، سرکار کے ظاہری دور میں ایک بندہ، اس کا نام ہے فضالہ۔ کیا نام ہے؟ بن عمیر بن ملوح۔ فضالہ جو تھے یہ غیر مسلم تھے۔ یہ کون تھے؟ غیر مسلم۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ اپنے کیا ہو گئے؟ بیگانے ہو گئے۔ لیکن وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا، جب دعوت پکی نا تو بگڑے اپنے۔ قریش مکہ جتنے رشتہ دار تھے نا حضور کے، سارے بگڑے۔ کہتے ہیں آپ نے اپنی نبوت منوانے کے لیے ہمیں ٹوڑا کھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے۔ وہ جب سارے بگڑے نا، ایک کونے میں ایک معصوم بیٹھا تھا، جن کے بدن پہ راشا اور کپ کپی کمزوری سے طاری تھی۔ وہ معصوم کھڑا ہوا، خاندان مخالفت میں ہے۔ اس معصوم نے کھڑے ہو کے کہا، انا ناصرو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ کی کوئی مدد کرے نہ کرے، علی شیر خدا ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اچھا، وہاں قبیلے والوں نے مذاق بنایا، یہ بچہ کال کا کیا مدد کرے گا؟ یہاں بڑے بڑے ترم خان موجود ہیں، ان کا مقابلہ یہ بچہ کیا کرے گا؟ پھر اس بچے کی شاہ سواری خیبر میں دنیا نے دیکھی، بدر میں جہان نے اس کو دیکھا۔ خیبر میں جا کے اس نے کہا تھا، انا علی ابن ابی طالب وسمی امی حیدرہ۔ او مرب سن، میں عام نہیں ہوں، میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں اور میری ماں مجھے حیدر حیدر کر کے بلاتی ہے۔ مرب نے کہا حضرت پھر آئیے میدان میں۔ جب آپ تشریف لائے اس نے کہا وار کریے، آپ نے فرمایا وار کرو۔ اس نے وار کیا، آپ نے روکا، پھر شیر خدا نے بتا کے وار کیا۔ مرب گرا، چمچے کڑچے آئے، مرب ہلان جلان، بھائی حضرت صاحب ہلو جلو، ساڑی عزت نہ فلودہ نکل رہا۔ شیر خدا کو کھلتے مسکرا رہے، گویا ان کو بتا رہے تھے اسے وار کسی دنیا دار نے نہیں کیا، اس پہ وار ولیوں کے سردار نے کیا۔ اور چراغ گولڑا نصیر ملت بولے فرمایا، مرغب دونی میں ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے، منظر فدائے دار میں سارا علی کا ہے، جسے سنت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ان جناب والا مشکل حالات کے اندر جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے بیگانے ہو گئے۔ فضالہ نامی ایک نوجوان، وہ بھی میرے آقا کی جان کا دشمن، اس کے دل میں خیال آیا اگر محمد عربی کا کلمہ ہر طرف گونجنے لگ گیا، ہمارے جناب والا باپ دادا کی کھڑ پینچی ختم ہو جائے گی۔ یہاں بھی رولا ہر طرف جناب والا کھڑ پینچی کا بنا ہوا ہے، نمبرداری کا رولا بنا ہوا ہے، تیرا مرشد میرا مرشد، تیری گدی میری گدی کا رولا بنا ہے۔ ہم تو عالی محبت ہم کہا کرتے ہیں، چشتیوں کا فیض بھی میرے آقا کے گلستان سے آ رہا ہے، قادریوں کا فیض بھی میرے آقا کے چشمہ رحمت سے آ رہا ہے، نقشبند کا فیض بھی میرے آقا کے جناب والا محبت کی سوغات سے آ رہا ہے، اور قادریوں کا بھی فیض میرے آقا کی شہر مدینہ سے آ رہا ہے۔ ہم تو جس درگاہ کا فرزند دیکھتے ہیں اسے سلام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے ڈیرے سے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو مل جاتی ہے۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی بات، کوئی اپنے ابا جی کا فیض دکھائے میں مانوں، یہ جتنا فیض ہے رسول اللہ کا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟
جس طرح گلاب کی اپنی خوشبو ہے، چنبیلی کی اپنی ہے، جیسمین کی اپنی ہے، چمبے کی اپنی ہے، اسی طرح نقشبند کا اپنا حسن ہے، قادریوں کا اپنا حسن ہے، سہروردیوں کا اپنا ہے، چشتیوں کا اپنا ہے، ہر گلستان کی اپنی اپنی خوشبو ہے نا۔ تو فضالہ کہتا ہے کام تو نہیں ہونے پہ ہو سے ہو جیتے آگ سو میں بریک لا چھوڑ سا مانی رولا ہے کوئی ہاں میں کل تیاری کی اور ہی کرنی تقریر اتھے زنگ لا کے تو میں نے وہ آصف بھائی آکھن لگے کہ آؤ جلدی جنا جلدی ٹائم لبسی میں انہوں نے کہہ دساں کہ دکھیاں دی گل دکھیا جانے سکھیاں نو کے خبر اسانا روز ہی نہیں ہوندی کہتے بٹھا بٹھا کے مار دیں ترسا ترسا کے مار دیں لگے رہو کربلا تو کہن کے آج تک ساڑھا ہی خون کڑے نے ساڑھا ہی پسینہ کڑے نے لیکن ساڑیاں زبانہ تے گلانی اسیاتیں یہ سنان و تیر کی دعوتیں یہ علی کے لال کی حمتیں کبھی نوجوان کا جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا چمنا پہ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے جو جمانہ رنگ بہار کا تو خون بھی اپنا ملا گئے قاسم تے علی اصغر دے کے وین سید ہاریا مولا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے ہوتوں واریا سمجھ آنی بھی نہیں میرا درود سمجھ آیا نہیں اللہ تو ساں یہ جو درود ناوے بات تو ساں پتہ آوے کہ جناب ادھی راتی بندے ایتھے بندہ بٹھاوے تے بندہ تو ساں کے سمجھاوے تو ساں نہ آوے نہ جاوے سمجھ آئی کہ نہیں اب سنیے فضالہ بن عمیر بن ملوک کہتے ہیں میرا گلہ میرا حق ہے میں اس تو کر رہا ہوں فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ نقل کفر نباشد میں حضور کو قتل کر دوں نہ حضور ہوں گے نہ یہ کلمہ ہوگا سمجھ آئی کہ نہیں بات کی اب جس بندے کے دل پہ میل ہو وہ گستاخ ہوتا ہے جس کے دل پہ نور ہو نا ہیں تو پوچھا جاتا ہے اس سے ابو بکر کیا لائے ہو وہ کہتے ہیں حضور گھر میں جو سوئی پڑی تھی وہ بھی اٹھا لایا ہوں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے آقا سارا کچھ آپ کے قدموں میں لایا ہوں گھر میں یا خدا کا نام چھوڑا ہے یا مصطفیٰ کا نام چھوڑا ہے نورا بندہ کنجوس ہونا نورا بندہ سخی ہونا اب سنیے بات دھیان سے فضالہ نے آلہ قتل اٹھایا جو بھی تھا چوری کر لے مثال دے رہا ہوں واللہ عالم بالصواب روایت میں آلہ قتل کا یہ نہیں لکھا ہوئے کون سا تھا میں نے نہیں پڑھا وہ آلہ قتل اٹھایا چھپایا چل پڑے حضور ملے تو حضور پہ حملہ کروں اور قتل کروں فضالہ کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آیا نا تو حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے کعبہ بھی فخر کر رہا ہوگا کہ آج طواف کرنے حسنین کا نانا تشریف تانتا نہیں ہوں اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی جناب فضالہ کہتے ہیں لوگو میرے کریم آقا طواف کعبہ میں مصروف ہیں فضالہ اپنی کتھا اور کہانی خود سنا رہے ہیں فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں اس چکر میں کھڑا ہوا ہوں کہ کب جناب والا سرکار میرے قریب آئیں گے میں سرکار پہ حملہ کر دوں گا میری رینج میں آئیں گے لیکن حضرت گرامی میں نے کہا هو الذی بعث فی الامین رسولا آقا ہمارے آقا ہمارے میرے اللہ کو جناب وال میرے اللہ نے سرکار کو لامتناہی شانیں عطا کی ہیں انکاؤنٹیبل شمار میں آنے والی نہیں میرے آقا کی شانیں ان میں سے ایک شان یہ میرے آقا بے نوروں کو نور عطا کرتے ہیں بے ضمیروں کو ضمیر دیتے ہیں اور لوگوں جن کے دلوں پہ کفر کا میل ہو جن کے دل کی کھیتی بنجر ہو جائے اس پہ ایمان کا مقدس تخم لگا کے میرے آقا اسے نور ایمان عطا کر دیتے ہیں اب فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں انتظار میں کب وقت آئے میں سرکار پہ حملہ کروں حضرت فضالہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری میرے کریم کی نظر مجھ پہ پڑ گئی سرکار نے طواف کعبہ بند کیا میرے قریب آئے فضالہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں میرے رینج میں آئے تو حملہ کروں فضالہ کہتے ہیں لوگوں جو یہ سرکار قریب آئے میں حملہ کرنے لگا میرے کریم آقا کے لبہا مبارک کھلے
نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے لبہا مبارک وا ہوئے، میرے کریم آقا نے میٹھے انداز میں فرمایا افضالتو، میرے آقا نے فرمایا اے آنے والے بتانا تیرا نام فضالہ ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا، انہیں میرا نام کس نے بتایا ہے؟ انہیں کس نے بتایا کہ میرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا فضالہ آپ تو میرے آقا کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو نبی کی شان ہے، نبی بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے باتیں عرش بری کی کر رہا ہوتا ہے، نبی بیٹھا عرش بری پہ ہوتا ہے تو خبریں زمین کے دے رہا ہوتا ہے۔ صرف خبریں پڑھنے والا نبی نہیں ہوتا، غیب کی خبریں دینے والا نبی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا نے فرمایا افضالہ تو اے آنے والے بتانا تیرا نام فضالہ ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں نام انا فضالہ، جی میرا نام فضالہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا نام فضالہ ہے، ماذا انت تحدث به نفسک او کما قال، میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا نام فضالہ ہے، بتانا تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تیرا نام فضالہ ہے تے اندر کے بھی ہن میں آیا نڑیاٹے تقریر کرن ماڑے اندر تقریر ہی ہو سی نہیں وہ میں یہ ٹپے تو نہ ہو سکنا، میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ پچھلی مرتبہ انہیں کیا سنایا، اس مرتبہ کیا سنا۔ بندہ جس کام کے لیے جاتا ہے اسی کام کا دل میں دھیان ہوتا ہے۔ اور فضالہ ایسی قتل کرن تے قتل علیہ سسٹم ہو سی ساتھ بکے میں حملہ کر ساں کہ میں جناب سرکار میں نعوذ باللہ کر یہی ہونا چاہیے۔ اب فضالہ سوچ میں پڑ گئے، اگر کہتا ہوں قتل کرنے آیا ہوں تو کہیں یہ بات مجھے گلے نہ پڑ جائے، لیکن فضالہ کو نہیں پتا یہ کسی دنیا دار کا دربار نہیں، یہ نبیوں کے سردار کا دربار ہے۔ چراغ گورڑا بولے فرمایا یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ فضالہ کو حضور نے فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک، اگر تیرا نام فضالہ ہے تیرے دل کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ بولتا ہوں شاید کی جان بچ جائے۔ فضالہ کہتے ہیں کن تو اذکر اللہ تعالیٰ، میں سمجھاتا ہوں اے دو نکے کھلتے ہوں میں نکے جندہ کو جندہ کیا جاکو جندہ دو بچے کھلتے ہوں کوئی کل اللہ کام کر رہے ہوں کوئی بھی انہوں نے کوئی چاچا ماما تایا گزرے دور ہوئی شور کرے انہیں کیوں کیا کرتے لگے دے ہو، وہ اگر کوئی کل اللہ کام کر رہے ہو نا وہ ڈر جاتے دور سے کرتے کونی کونی ماما کچھ نہ کرنے آسے کچھ نہ کرنے اے میں دور ہو پا میں کل اللہ چنگا جا کرنے پہ ہوں، تو میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ اپنی اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں، جناب فضالہ بھی چھپانا چاہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، مجھ سے اور آپ سے تو چھپا سکتے ہیں، حسنین کے نانے سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ ان کے لیے طے زمانی ہو طے مکانی ہو قرب و بعد و مغیبات ان سب کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ مسافتیں اور دلوں کی پہنائیاں اور گہرائیاں یہ حیثیت کچھ نہیں رکھتی، اور وہاں یہ رولا نہیں ہوتا سگنل نہیں آ رہے اس کے دل کی بات کیسے جانے، اپر نکے تو جلو اتھے جا کے سگنل آسان تو پتہ لگ چیز نے دلت کیا نا وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ علمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلوں کا بھی علم دے دیا، مجھے آخریوں کا علم بھی دے دیا۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں ایک مجلس میں اگر حضور کو اللہ نے اتنا علم دیا تو حضور نے فرمایا مجھے پہلوں کا بھی علم ملا آخریوں کا بھی علم ملا، اگر ایک مجلس میں حضور کو اتنا علم دیا تو قرآن کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ بولیں 23 سال۔ اگر ایک مجلس میں اتنا علم ملا تو سوچیں 23 سالوں میں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ اور یہ جو لوح اور قلم کا علم ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے
کہ ہوا ساتو من سطور علم کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوح اور قلم کا علم بڑی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حضور کے علم کا یہ ایک قطرہ اور ایک سطر اور ایک لائن ہے جو اللہ نے لوح کا بھی علم عطا کر دیا، قلم کا علم بھی عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی، میرے کریم آقا نے فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک، اے فضالہ بتانا تیرے دل کے اندر کیا ہے؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں کنت اذکر اللہ تعالی عز و جل و جل جلال۔ فضالہ کہتے ہیں آقا میں اور کچھ نہیں کر رہا، میں صرف اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے حضور نے جب یہ بات سنی فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حضور مسکرا پڑے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ ہے آیا قتل کرنے اور کہتا ہے اللہ اللہ کر رہا ہوں، میرے آقا مسکرائے فرمایا استغفر اللہ، اے فضالہ توبہ کر اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں قتل کرنا بھول گیا، دشمنیاں بھول گیا، سونے نے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں کہ میں ان باتوں کے اندر آ گیا۔ میرے کریم نے پھر کیا کیا؟ فضالہ کہتے ہیں اتنی بات کرنے کے بعد ثم بدا یدہو علی صدری، نہیں سمجھ آئی؟ وہ دشمن ہے اور ادھر محبتوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور فاضل بریلی بولے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ نڈیاٹ کے لوگوں اور اس خطے کے لوگوں نصیب والے ہیں کہ آپ کے ہاں مرد کلندر سید تقی شاہ توروی رحمت اللہ علیہ کا ڈیرا ہے۔ یقین مانے آپ وقتوں والے ہیں، ان کی اولاد ان کے کارہائے نمایاں آپ کے سامنے ہیں۔ اب مثلا دیکھیں یہ پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت صاحب کی درگاہ شریف پہ مدرسہ، پھر بھوئی میں ڈاکٹر صاحب یہ مرید ہیں، یہ بھی تو فیض انہی کے ہیں، یہ ان کے مرید نہ ہوتے یہ بھی ملا ہی ہوتے۔ سیدھی بات، وہ کسی خدا مست کے ہاتھ میں قرآن پڑھنے کے باوجود بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ یضل بی کثیرا و یہدی بی کثیرا، کئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور کئی ہدایت پا جاتے ہیں، اور ہدایت پانے کے لیے محبوبوں کی ہاتھ میں ہاتھ دینا لازم ہوتا ہے۔ نور کا سفر کرنے کے لیے مقبولوں کی قدم بوسی لازم ہوتی ہے۔ ہیں جی انہوں نے ادارہ بنایا، وہ بھی فیض کس کا ہے؟ بٹنگی شریف کا، اور بٹنگی شریف والے اولاد کس کی ہیں؟ حضرت قیوم زمان خواجہ تقی پیر تقی شاہ توروی رحمت اللہ علیہ کی اولاد فیض ہے کہ نہیں ہے؟ اس سال آپ کے 2 بچوں نے 1000 ڈویژن میں ٹاپ کیا ہے، یہ بھی انہی کی فیض ہے۔ پھر انہی کی اولاد سے حضرت شاہ صاحب کے دوسرے چچا کے جو بیٹے سید فدائے شاہ صاحب کے بیٹے جابر شاہ صاحب، انہوں نے اسلام آباد میں 4 سے 5 ادارے، ابھی جو یہ بٹنگی اور توری والے سیدوں کی اولاد ہے نا، ابھی انہوں نے وہ صاحبزادہ صاحب نے وہاں اسلام آباد کے گرین بیلٹ پہ ادارہ بنایا ہے، 9 کروڑ روپے کا بھی ادارہ بنا ہے، 9 کروڑ روپے کا۔ وہاں 300-350 بچے اس کی آگے برانچز میں وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی خاص مہربانیاں ہیں۔ اور لوگوں کے پیر ہوتے ہیں نا، پیر مریدہ نے کرن جل کے آفتے بھائی کڑو مال، پیر جس وقت واپس جل دے تے مریدہ تے زکاة لگ دی، تو سا خوش قسمت ہو، تو سا نے پیر آخ دین اپنا پتر جڑا ککھے دا اونچا دے ہو، اس کو دین پڑھا کے لکھے دا آس بنا چھو۔ بٹنگی شریف توری شریف سید فدائے شاہ صاحب، میں بڑا عرصہ پہلے آیا تھا فدائے شاہ صاحب، ساری زندگی انہوں نے سرکاری ملازمت کر کے وہاں پر بچیاں دین پڑھتی ہیں، نہیں پڑھتی، اس خطے کی بچیوں نے دین نہیں پڑھا، آج تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلا وہ فقیر دین کی خدمت کرتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب، میں پیچھے بٹنگی شریف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی گیا حضرت صاحب کے پاس، حضرت صاحب کی طبیعت ناساز تھی، میری اب کیا حیثیت ہے، میں کل کا بچہ ہوں ان کے لیے، اندر سے معافی نامہ بہہ رہا ہے، اپنے شہزادے کو کہا شاہ صاحب سے میری طرف سے معافی اور معذرت کر لینا، میں اٹھ کے 4 قدم نہیں چل سکتا، ہمارے ہاں وہ مہمان آئے، یہ تحفے میری طرف سے دے دینا،
میں پھر زندگی نے موقع دیا آپ کی زیارت کروں گا۔ یہ الفاظ کون کہتا ہے؟ جن کے دلوں میں نور ایمان ہو۔ یہاں تو 4 کتابیں پڑھنے والا دوسرے کو کچھ سمجھتے نہیں ہے۔ حالانکہ جناب والا عارف کھڑی بولے فرما پڑھنے ہوتے وہ مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دے بے دودھ کڑے خدا کی قسم اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے کہ آپ کے ہاں جناب والا ان سادات نے ڈیرا لگایا۔ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ 5 انگلیاں میں 5 انگوٹھیاں ڈال کے پھر رہے ہیں، بس علی علی کا نعرہ، اور نعرہ بھی صحیح ڈی ڈی کر کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ حیدر کرار کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، حالانکہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ مولا کائنات نے فرمایا لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ اے علی کیسے راضی ہو؟ فرمایا لوگوں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا ہے۔ یہ علی کی اولاد کا کارنامہ ہے، رسول اللہ کے دین پہنچانا، عقیدہ حق کا پہنچانا، قرآن کی تعلیم عام کرنا، میرے محبوب کی شریعت کو عام کرنا، یہ نبی کے گھرانے کا اصل کام ہے۔ یہی اصل چیز ہے ان کے لیے، یہی متاع کل ہے۔ خدا کی قسم پچھلے دنوں مجھے وہاں اسلام آباد گولڑا شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ صاحبزادہ سید جابر شاہ جی کی مسجد میں گیا، 65 حافظ قرآن ہے جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقت کے غوث حضرت تقی شاہ توروی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے۔ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ فیض ہے، آپ کے خطے کا یہ نصیب ہے کہ آپ کے خطے کے خدا مست فقیر کی اولاد اس امت کے لیے قرآن کی خیرات تقسیم ہے۔ حضرت سید غلام مرتضی شاہ صاحب ان کے ہاں چلے جائیں، معصوم بیٹھے قرآن پڑھ رہے، کوئی کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ اب قرآن نہ سنے تو میں کیا کروں؟ یہ سارے جتنے بھی ٹونے ٹٹوٹ کے آپ نے پکائے یہ فی زمانہ بدلتے ہیں، قرآن نہیں بدلنا۔ کیونکہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اور علماء نے یہ شعر لکھا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول پیغمبر قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بٹنگی چلے جائیں آواز آئے گی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ یہ حضور کی شانیں پڑھیں اور قرآن کی زبان، میری لکھی ہوئی غلط ہو سکتی، تصور شاہ صاحب کی بات غلط ہو سکتی، رحمان کی قرآن کی بات تو غلط نہیں۔ خدا کے بندوں ناز کرو اس بات پہ، اللہ نے تم پہ کرم کیا، یہ بوٹا لگایا سید تقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے در دولت سے اٹھا۔ اب شرق سے غرب کہاں کہاں یہ نور ایمان نہیں پھیلا ہے۔ بارسو یہ ضمن بات آگئی میں نے کر دی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب سلوٹ آپ کو کہ آپ نے جناب والا اتنی تعلیم حاصل کی، میرے حضور زیاء محمد کے در دولت کے ٹکڑے کھائے، اس طرح حسن سے خیرات لی ہے۔ آپ بھی چاہتے کسی بڑے نامی گرامی ادارے میں چلے جاتے، شہرداریوں میں چلے جاتے، لیکن حضرت آپ کو سلام ہے کہ آپ نے اپنے پیر خانے کے قدموں کو پکڑ لیا ہے۔ اس چھوٹے سے ڈیرے پہ آپ نے ڈیرا جمایا ہے اور دنیا کے سامنے پیغام چھوڑا ہے۔ ارے لوگوں اگر دل میں خلوص ایمان ہو، اگر مصطفیٰ سے محبت ہو تو بندہ درخت کے سائے میں ڈیرا لگا کے قال اللہ اور قال رسول کی صدا لگائے
تو ساری کائنات میں یہ صدائے دل نواز گونجنے لگ جایا کرتی ہے۔ اس کے لیے بڑی بلڈنگوں کی ضرورت نہیں۔ میرے حضرت پیر کرم شاہ صاحب اللہ آپ کی تربت روشن فرمائے، ڈیرے کے سلطان، جب آپ نے وقت کے بادشاہ کے خلاف اپنے ضیاء حرم میں لکھا نا سر دل برام میں، تو وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کرم شاہ تجھے اپنے مدرسے پہ ناز ہے، میں تم سے مدرسہ لے لوں گا۔ پیر صاحب نے فرمایا تیرے نزدیک مان مدرسہ ہے، کرم شاہ کے نزدیک یہ مان نہیں ہے، لے لو یہ بلڈنگ۔ کرم شاہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول کی آواز لگائے گا۔ کرم شاہ کو ناز اس بات پہ ہوگا کہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے یا رب کا قرآن پڑھا رہا ہے یا محمد کا فرمان پڑھا رہا ہے۔ میں کہ کرم سے میں نو ٹائم جدی راتی دیتا اللہ پوچھی تو انو بار سے اللہ اللہ حضرات گرامی آئیے بات حضرت خدا اللہ کی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر حضرات حضرت خدا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں سننا بتا یدہو علی صدری، میرے کریم آقا نے اپنا دست شفا اٹھایا میرے سینے پہ لگایا۔ 14 صدیوں کے بعد میرے نبی کی اولاد کا کوئی فرد فرید ہو، مثلا سید غلام مرتضی شاہ صاحب ہو یا ان کے چچا کے بیٹے یعنی ان کے دوسرے بھائی سید فدا شاہ جی ہو، ان کی بارگاہ میں کوئی چلا جائے بڑا ناز اور فخر کر کے کہتے ہیں ہم سادات کے دروازے سے ہو کر آئے، آج انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ لگایا، میرے سینے کو سکون آیا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ حضرات گرامی 14 صدیوں کے بعد میرے نبی کے خاندان کا فرد وہ سینے پہ ہاتھ لگائے، اتنا فخر اور ناز ہے۔ اس فضالہ کا کتنا ناز ہوگا جس کے سینے پہ ہاتھ کوئی دنیا دار نہیں لگا رہا بلکہ نبیوں کا سردار لگا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ روئی کی گالوں سے زیادہ نرم جو ہاتھ تھا وہ حضور تھا۔ یہ تو کوئی ان سے پوچھے نا کہ جن کے سینے یا سر کے اوپر دست مصطفیٰ کی لمس مبارک رہی، صحابہ کہتے ہیں ان سروں سے خوشبو ہی نہیں جاتی تھی جن سروں پہ ہاتھ میرے حضور کا لگ جایا کرتا۔ جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ۔ آدم پاک سے لے کر میرے آقا تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب کا احترام ہم پہ لازم اور واجب ہے، کیونکہ اعمال سنت ہے۔ ہمارے مزاج میں کسی نبی کی تنقیص کبھی بھی جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی تعریف ایسے کی جائے کہ سننے والوں کے دلوں میں کسی نبی کی تنقیص کا شائبہ تک نہ آئے، یہ اہل سنت کا مزاج ہے۔ لیکن حضرات گرامی بات کرنا چاہتا ہوں، جناب آدم سے لے کر میرے آقا تک جتنے نبی آئے، جس پیرائے میں میرے رب نے اپنے حبیب کو بلایا، اس پیرائے میں کبھی میرے رب نے کسی نبی سے دوسرے سے خطاب نہیں فرمایا۔ حبیب کی باری آئی، کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایسے پیرائے میں جس حسین لہجے میں حضور سے مخاطب رب ہے، حالانکہ ہر نبی سے رب کو پیار ہے، اس میں کوئی رائے دوسری نہیں ہے، لیکن جو محبوب کے ناز اٹھائے اور کسی کے نہیں اٹھائے۔ کبھی کوئی ان آیات کو پڑھ کے دیکھیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس شان کی حامل ہو حضور۔ خدا اللہ کہتے ہیں ثم وضع یدہ علی صدری، حضور نے دست شفا اٹھایا میرے سینے پہ لگایا، لگانے کی دیر تھی میل اتر گیا، زنگ اتر گیا، دل پہ نور ایمان آ گیا۔
جب نور ایمان آیا فرماتے ہیں حتی ما خلق اللہ شیئا حب منہ الا الیہ، فرماتے ہیں جب آیا تھا تو دشمن بن کے، جب آیا تھا تو قاتل بن کے، لیکن اب جانے لگا ہوں نا تو اب جناب فضالہ نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ اب ذرا سننے والی بات ہے حضرات گرامی، میرے کریم آقا نے جناب فضالہ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ جب جناب فضالہ کو نوری ایمان مل گیا، حضرت فضالہ جا رہے ہیں، جناب فضالہ کہتے ہیں لوگوں جب آیا تو میں قاتل بن کے آیا تو دل بنجر لے کر آیا، لیکن اب آنکھوں میں حسن محمد عربی لے کے جا رہا ہوں، سرکار کا چہرہ لے کر جا رہا ہوں۔ میرا پشتوں کا شاعر بولا، اس نے کہا جلوے سے بعد مالو زر میں تے قربان دے۔ مجھے بار بار کہتے تھے پڑھ دو تو میں پڑھ رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھ لیا اب آپ کی ہمت جواب دے گئی۔ ہر بندے کا عشق حضرت ابوبکر صدیق جیسا نہیں ہوتا کہ جو پورا گھر لوٹائے، کئی فاروق اعظم کی طرح آدھا گھر لوٹائے۔ سنیے پشتوں کا شاعر کیا کہتا ہے کہ جلوے سے بعد مالو زر میں تے قربان دے، واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جا محبوب پر قربان گئے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ آئے تھے تو دشمن بن کے، دل بنجر لے کر، ہیں جی اب ایمان کا مقدس کھیتی آباد کر کے جا رہے ہیں۔ اب سر جھکا ہوا، سر اور دل میں حضور کی حسن کی خیرات ہے۔ یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، میری آنکھ ماوے جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے، میری آنکھ ماوے جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے۔ جناب فضالہ فرماتے ہیں لوگوں سرکار سے کلمہ پڑھ کے میں واپس جا رہا ہوں، حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں امراتن کنتو تحدث الیہ، راستے میں وہ عورت مل گئی جس سے میں بڑا پیار کیا کرتا، بڑی محبت کرتا تھا، اس نے مجھے بلایا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا، اس نے کہا ارے فضالہ تمہیں کیا ہو گیا، تو میرے بنا ایک دن بھی نہیں گزارتا تھا، تو میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ حضرت فضالہ نے فرمایا وہ وقت اور تھا، اب وقت بدل گیا ہے، اب میں سرکار کے مکھڑے کا دیدار کر کے آ گیا، اب میں نے کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیا ہے۔ گویا حضرت فضالہ نے فرمایا یا اللہ علیہ والاسلام، آپ نے فرمایا وہ زمانہ اور تھا جب میں کفر کی تاریکیوں میں ڈوبا تھا، میں تیرے حسن کا اسیر تھا، اب میرے دل میں کلمہ ایمان آ گیا ہے، اب میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں تیرے پیچھے دوڑنے والا نہیں، کیونکہ اسے کلمے دے رازے نے آرے اسے کلمے دے رازے، جتنا میں کھاتا اتنا ہی تو سن کھاتا، بولو تو صحیح نا، اسے کلمے دے رازے۔ آصف صاحب مڑے نال بے کے کھادا، پوچھ کے نہیں میں دوسری پلیٹ نہیں کیچی کھادا، اسے کلمے دے رازے، اسے ڈوبے ہوئے بیڑے، اسے ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ لا الہ۔ پھر جڑے سرکار دا دیدار کر لیندے نے کیا دن باہم ملے تے سبت نبر، حضور کے یا
ابرو مبارک باہم جڑے ہوئے ہیں، اور میرے اور آپ کے صرف بال ہیں، لیکن حضور کے ابرو مبارکاں کے اندر کائنات کی عزت چھپی ہوئی ہے۔ باہم ملتے سے بتن ابرو ہیں ابرو دار ابرو مازاغ نظر کو سین ابرو پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ لا الہ۔ اور چراغ گولنا بولے فرمایا پڑھوں آپ کی پریشانی والے انہی سے جا کہنا، یعنی کھڑیا کی روڑا پانی لوڑ نہیں، والے انہی سے جا کہنا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا خطیب و میدان ستو، سرکار نے فرمایا لوگوں جب جہان چپ کر جائے گا معاشر کے میدان میں کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اپنی زبان سے بولے، اس وقت آمینہ کا لال خطاب فرمائے گا۔ حدیث پاک اور حدیث انا ہے، سرکار نے فرمایا لوگوں بڑے بڑے چپ کر جائیں گے، وہاں پہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے جلال کے سامنے کوئی گفتگو کرے۔ حضور نے فرمایا جب کائنات چپ کر جائے گی حسنین کا نامہ خطاب فرمائے گا، امت کا مدعا رب کے سامنے رکھے گا۔ آگے میرے آقا نے فرمایا انا مشفع میدا خبسو وانا مبشر میدا یسو، حضور نے فرمایا جب میری امت کو روکا جائے گا میں شفاعت کروں گا۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی بھی نہیں بچائے گا حسنین کا نانا شفاعت کرنے آ جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دگل جائے گا، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے کریم نے فرمایا جب جہان جناب والا پریشان ہوگا، جب کائنات نہ امید ہو جائے گی میں بشارتیں لے کر آؤں۔ آگے سرکار نے فرمایا الکرامت والمفاتیح، آفا صاحب تو صاحب میں کوئی آنکھیں سے اتنے دیسوں تے میں ایسا ہوں نہ دسوں پریشان بیٹھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی او کما قال، حضور نے فرمایا جب جان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا اور بندہ زبون والی کا شکار ہوگا، میرے آقا نے فرمایا سارے جہان کی عزتیں بھی میرے ہاتھ میں آ جائیں گی اور سارے خزانوں کی کنجیاں بھی آمینہ جلال کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ پھر کیوں نہ کہیں والے انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا انہیں کا کہنا، والے انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا انہیں کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ حق لا الہ۔ چونکہ یہ نوجوان کی شادی کے بعد کا اہتمام تھا، اس خوشی میں میلاد کروایا گیا۔ آج کل ہمارے ہاں حالات بڑے دگرگوں ہیں، ہمارے ہاں گناہ آسان ہے نیکی مشکل ہے۔ جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے نا، شیطان سر میں مٹی ڈالتا ہے، گرد ڈالتا ہے، شتونگڑے پوچھتے ہیں حضرت جی خیر ہو؟ وہ کہتا ہے آج محمد عربی کے ایک غلام کی شادی ہو گئی، اب میں اس کی ایمان پہ ڈھاکہ نہیں ڈال سکتا، اس وجہ سے میں گرد ڈال رہا۔ اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اس گہ گزرے دور میں شادی کی خوشی میں بھی آپ اپنے معبود کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو میاں اور بیوی کے درمیان باہم رقابت اور دشمنی پیدا کرے۔ اور سرکار نے فرمایا کئی مرد بیویوں کی وجہ سے جنت جائیں گے، کہ بیویاں مردوں کی وجہ سے جائیں گے۔ کیسے؟ مثلا بیوی کی نیکیاں کم ہوں
برائیاں زیادہ، حقوق اللہ کم پورے ہوں. اللہ کی بارگاہ میں خامن جائے گا، کہے گا مالک میں نے مانا جس نے نمازیں کم پڑھی، روزے کم رکھے، لیکن اس نے میرے سارے حقوق ادا کیے. میں خامد ہو کے فریاد کرتا ہوں اسے جنت دے. رحمان اس خامد کی سفارش قبول کر کے اس بیوی کو جنت عطا کرتا. یہ بڑا حسین رشتہ ہے، اس رشتے کی قدر جانے، لیکن اس رشتے کے ساتھ ساتھ ان بیلنسنگ نہ کرے. ماں باپ کو دھکا نہ دے. کئی ہونے نہ بیٹھے فن خان، وہ جی بڑا سونا نظام چلنا سی، لیکن بس بزرگاں نے بیماری تو بعد نہ انہوں نے دوائیاں ہی کھا گئی، انہوں نے دوائیاں ہی کھا گئی. اللہ کے حدیث پاک میں نے یہاں تک پڑھی، حضور نے فرمایا انکم سترزقون بضعفائکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا یہ جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے. کیا پتہ تیرے بوڑھے ماں باپ کے صدقے سے رب تجھے رزق دے رہا ہے، اور تمہیں اس قدر احساس نہیں کہ میں ماں باپ سے کیا سلوک کر رہا ہوں. بیلنسنگ رکھیں، ان بیلنسنگ نہ کریں. اگر بیلنس جاننا ہے تو میرے حضور کی زندگی، میرے محبوب کی سیرت پاک ہے. ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میرے سر میں درد تھا. حضور تشریف لائے، کہا عائشہ میں نے کھانا کھانا ہے. ام المومنین عرض کی حضور میرے سر میں تکلیف ہے. میرے حضور نے دوبارہ اصرار نہیں فرمایا. میرے محبوب نے اپنے سونے سونے ہاتھوں سے آٹا گوندھا. حضور نے کھانا جب تیار کر لیا نا آٹا شاٹا، حضور نے فرمایا عائشہ اب روٹی لگا. حضور نے فرمایا عائشہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب تم کرو، خدا مجھ سے بھی راضی ہوگا تجھ سے بھی راضی ہوگا. ہمارے ہاں اصول کیا ہے؟ ہمارے ہاں تکبر اتنا بڑا ہوتا ہے. شادی تو پہلے نا لور لور ماما کسی طرح ماڑا رشتہ کرائی چھوڑو، بہت رولے تے بڑے بڑے مجذوب تکے میں لٹا لمکا کنے سوٹیاں لانے، انگلیاں جناب انگوٹھیاں پائیاں ہیں. اے جنا اللہ بنایا تے زنانی پیچھے دیکھے پہ کھانا، جنے والی گالی کو نہیں. جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، زمین کی سینے پہ قدم رکھتا ہے نا، زمین فخر کر کے کہتی ہے یا اللہ وہ وقت کب آئے گا جب یہ تیرا بندہ دوبارہ میری چھاتی پہ قدم رکھے گا، اس کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، اس نے قدم رکھا ہے مجھے سکون نصیب ہوا. بندہ نوکر حضور نہ ہوئے تو کام کو للے کرے. سرکار نے فرمایا حسن العہد من الایمان. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں ان چیزوں کا وقار ہی ختم ہو چکا ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں رہی نہیں ہیں. یاد رکھو آج کسی کی بیٹی تیرے عقد میں ہے، تیرے نکاح میں ہے، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، کل تیرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا اذا صامت شہرہا. حضور نے فرمایا اگر ایک عورت 5 نمازیں پڑھے رمضان کے ایک مہینے کے، اگر اسے کوئی شرعی علت نہ ہونا تو روزے پورے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے. نماز 5 پڑھے، روزے شرعی رکھے، خامد کی فرما برداری کرے، اور خامد کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے. حضور نے فرمایا روز قیامت جائے گی، رب فرمائے گا یہ جنت کے دروازے ہیں جس میں سے تیرا دل کرتا ہے جاؤ جنت سے. اللہ کے بندو یہ اتنا اعلیٰ رشتہ ہے، یہ اتنا عظیم رشتہ ہے. یہ نکاح اگر اعلیٰ نہ ہوتا تو میرے محبوب کبھی بھی نہ فرماتا. میرے محبوب کی ہر سنت ہی لاجواب و بے مثل و بے مثال ہے. حضور کی ایک صحابی، آخری بات پھر اجازت، آپ کا ٹائم بہت ہو چکا لیکن میرا گلہ وہیں پر ہے. ہوں میں جدو ٹائم دے سا نا نال آکسا 50,000 دیو نا میں وہ جیب رکھ سا، جی بے ٹائمہ ٹائم دیتا ہے نہ موڑنا، ٹائمے نال دیتا نے پھر موڑی دے سا. تو آپ نے 50,000 نے رولا آپ ٹائمے نال ٹائم دے سا. ہوں اور تو سن کوئی طریقہ نہیں میں قابو کرنا. تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جنگ پہ گیا، اس کی زوجہ آئی، سامنے اس کے والد کا گھر ہے، بیٹا کارجس کیا، وہ سامنے ہے. حضور سے عرض کرتی ہے حضور میرا شوہر جہاد پر ہے، ابا جی بیمار ہیں، اجازت ہو تو ملاقات کر لوں. حضور نے فرمایا شرعی ممانعت تو نہیں، لیکن اگر خامن کا انتظار کر لو اجازت لے لو تو مناسب ہے. میرے محبوب بھی پھر محبوب تھے. حضور کا دیکھیں، میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا
کہ اتنی شانوں کے باوجود ہمارے یہاں نا یہ بڑے بڑے ایم پی اے اور ایم ایل اے ووٹاں نے ٹائم جناب ایک ایک کرائے جل دے انہاں کوئی کدی چاہ کے کدی پیدل جل دے جیسا بان جلانا تے گڈیاں نے توڑ تے کھے ساڑھ دے سٹنے دے اگر نہ جڑے، لیکن یہ دنیا دار زر کے پجاری کمینے لوگ ہیں، لیکن جس محبوب کے لیے ساری کائنات بنی ان کا نظام عجب ہے۔ حضور نے نماز پڑھائی، حضور نے جلدی نماز پڑھائی۔ اس دور میں عورتیں بھی، کیونکہ اختلاط کا ڈر نہیں تھا، عورتیں بھی جناب نماز حضور کے پیچھے ادا کرتی۔ میرے محبوب نے جلدی سلام پھرا، صحابہ نے کہا حضور آج قرات جلدی کی، جماعت جلدی، خیر تو ہے؟ سرکار نے فرمایا کسی عورت کا بیٹا وہ پاس بیٹھا رو رہا تھا، اس کی ماں نماز میں مشغول تھی۔ حضور نے فرمایا میں نماز لمبی کرتا وہ بیٹا زیادہ روتا۔ میرے حضور نے فرمایا میں نے نماز چھوٹی کی، جو ہی سلام پھیرا ماں نے بچے کو اٹھایا، وہ چپ کر گیا، مجھے سکون آ گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضور نے فرمایا اجازت لے لو مناسب، اب باپ زیادہ بیمار ہو گیا، کہا وہ قریب المرگ ہیں، پھر پیغام میں حضور نے وہی بات کرنا۔ تیسری مرتبہ حضور ابا جی رخصت ہو گئے ہیں، زیارت کر لوں؟ حضور نے فرمایا چلی جاؤ تو شرعی ممانعت تو نہیں، لیکن شوہر کی اجازت کے انتظار کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ باپ چلا گیا، ایمان دیکھے، ایمان دیکھے، حضور نے صرف اشارتاً فرمایا، وہ رکی نہیں دی۔ اب 3 مرتبہ اس نے اپنا بندہ بھیجا تھا نا کہ حضور سے اجازت نامہ لو، اب چوتھی مرتبہ حضور نے بندہ بھیجا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس صحابیہ کو خوشخبری دے دو، تو نے میری بات مانی، خاوند کی اجازت کا انتظار کرتی رہی، مردہ باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی کہ میرا خاوند آئے اجازت دے تو گھر سے باہر نکلوں۔ حضور نے فرمایا اسے بتاؤ تیرے رب کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا اور تیرے مرے ہوئے باپ کو اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے فرمایا کون دیتا ہے دینے، جنہیں حضور کا صدقہ ملتا ہے وہ بولے، اور جنہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملتا ہے وہ نہ بولے۔ کون دیتا ہے دینے سے منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا۔ حضرت کی فرمائش پوری کر دوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، مالک آپ کو برکات عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو تنگی تکلیف سے محفوظ رکھے، اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کرے، اولادوں کو دیندار بنائے، اولادوں کو تربیت سکھائیں، اولادوں کو دین پڑھائیں، توری بھیجیں، بٹنگی بھیجیں، ساڑھے کوئی ونڈے کو نہیں، یہ لوکاں ونڈے ساڑھے ونڈے کو نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھیجیں۔ یہاں سے اگر آپ اسلام آباد بھیجنا چاہیں، وہ جابر شاہ صاحب پر تو میں حیران ہوں کہ وہ کہاں سے پیسہ لاتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کون سی جیب بنا رکھی ہے۔ 9 کروڑ روپے کا مدرسہ اور مسجد، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اور آمنے سامنے سب کھبے، حضرت شاہ صاحب کے آمنے سامنے سب کھبے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا۔ اور پھر یہ رمضان گزرا نا، 4-5 رمضان سے ہر رمضان کو 400-500 سے 700-800 بندہ وہاں پر افطاری کرتا ہے، طلباء کے علاوہ چل رہا ہے نظام۔ حضرت تقی شاہ توربی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ وہاں بٹ رہا ہے،
اور وہاں طلباء کے لیے اتنا اچھا انتظام میں نے خال اداروں میں دیکھا ہے. میرے حضور جان امت کے اداروں کا یہ فیض ہے. وہاں پر بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن تربیت کا معیار قائم کیا جاتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کم از کم ایک بیٹا نا اپنے محبوب کے دین پر لگا دے. یہ لازم ہے، فرض کفایہ ہے دین حاصل کرنا. حضرت شیر خدا علی پاک سے پیار ہے کہ نہیں؟ ٹھیلے ٹھیلے اصل تو سکے لل کرے سنے نا. وہ نعت خان بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے حضور شیخ الاسلام یاد آ گیا. حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی پیر سیال نجپال گورڑے والوں کے مرشد، ان کے سامنے جب بھی بی بی پاک سیدہ فاطمہ کی کوئی منقبت پڑھنے لگتا آپ روک دیتے. فرماتے اگر مجلس میں کوئی بے وضو بندہ ہے تو اٹھے جا کر وضو کر کے آئے، کیونکہ کونین کی ملکہ کی بات ہونے لگی ہے. اور اگر سر پہ کچھ نہ ہوتا فرماتے بیٹا سر ڈھانپ لو اور سر نیچے کر لو. پوچھتے حضرت کیوں؟ فرماتے تاکہ روز معاشر سر نیچا کرنا پڑے تو آسانی ہو، یہاں پہ اس کی پریکٹس کر لو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حضرت شیر خدا حضرت امی جی سیدہ فاطمہ کا وصال ہوگا تو شیر خدا پاک نے مسکرانا چھوڑ دیا مسکرانا. آخری بات ہے پھر آپ کی جان چھوڑ دی ہے میں نے بھی. تو ایک دن نا حضرت شیر خدا گھر سے باہر نکلے تو چہرے پہ مسکراہٹ. صحابہ نے فرمایا سبحان اللہ. کس نے؟ کئی لوگوں کو تنگی ہوتی ہے حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی. مجھے تو آج مفتی صاحب سنا رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دفنایا جا رہا تھا، کیا کی جا رہا تھا؟ دفنایا جا رہا تھا. پورے بدن شریف کو ڈھانک دیا گیا، صرف میرے حضور کا چہرہ مبارک نظر آ رہا تھا. کیا نظر آ رہا تھا؟ قبر شریف میں صرف چہرہ بھی. اس کو ڈھانکنے لگے نا، ایک بندہ آیا اس نے میرے حضور کا دیدار کیا. نہ کہ سبحان اللہ رولا بن سی سبحان اللہ حیران ہو تو سن دلے بٹیاں تو زیادہ سخت کیتا دلے ہیں تو. وہ بندہ آیا نا، سرکار کا صرف چہرہ شریف نظر آ رہا تھا قبر مبارک میں. اس نے زیارت کی اس کی. ابن حجر اسقلانی جیسے محدثین کا امام گنا جاتا ہے، ابن حجر فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ بھی صحابی ہے جس نے حضور کے وصال کے بعد ابھی چہرہ انور قبر شریف میں چھپنے لگا تھا، اس سے پہلے اس نے زیارت کر لی. میرے نزدیک وہ بھی صحابی ہے. ہم تو کہتے ہیں اس کے قدموں سے لگنے والی دھول کے برابر کائنات کا کوئی ولی نہیں. ایک لمحے کا بھی صحابی ہے. ایک لمحے کا صحابی بھی. کسی کو مروڑ ہے تو ہوں بھائی، ہمیں کیا لگے کسی سے. ہم تو ہر صحابی کا احترام اور ادب ملوز ہے، اور یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے. سمجھ آئی کہ یہ امام محمد باقر نے سکھایا، امام جعفر صادق نے سکھایا، امام زین العابدین نے سکھایا، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا نے سکھایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ تو شیر خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ صحابہ نے دیکھی. انہوں نے کہا علی سیدہ کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ مسکراہٹ خیر تو ہے. فرمایا جب تک فاطمہ زندہ تھی صحابہ کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی میرے گھر میں بیٹھ کر، تو میں خوش ہوتا تھا یا اللہ میرے گھر میں دین پڑھایا جا رہا ہے. اب فاطمہ چلی گئی تو پریشان ہوا، گھر میں پڑھانے والا کوئی نہیں. فرمایا آج گھر میں سے باہر نکلنے لگا تو اسی کونے میں دیکھا صحابہ کی بچیاں بیٹھی دین پڑھ رہی. میں نے کہا دیکھوں تو پڑھانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ہی دیکھا تو فاطمہ کی شہزادی زینب کبریٰ وہاں پر بیٹھ کر دین پڑھا رہی تھی. علی پاک نے فرمایا میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. علی کیوں آئی؟ فرمایا اس وجہ سے آئی. میں نے کہا مولا تیرا لاکھ شکر ہے فاطمہ کے جانے کے بعد بھی میرے گھر میں تیرے نبی کا دین پڑھایا جا رہا ہے. اگر سالان مصطفیٰ سے محبت ہے تو دین کو قائم کرو، دین سے تعلق جوڑو. ایک دیکھیں نا یہ ہمارے بھائی سرفراز صاحب، انہوں نے اپنا بیٹا ہمیں دیا. آپ کے اس بچے کی زندگی آپ کے خاندان کا نہیں، شیراز آپ کے سامنے گزری. ہمیں کوئی بتائیں نا اس بچے میں کوئی جھول دیکھی آپ؟ اس بچے میں کوئی بدتمیزی آپ نے دیکھی؟ بے شک کمپیریزن کر لیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کا دین ہے جو انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیتا ہے. یہ میرے محبوب کا دین ہے جو انسان کو ادب کی دنیا کا مسافر بناتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مولوی کرتے رہتے ہیں، مزہ تب ہے جس مسند پہ میں بیٹھا ہوں نا اس پہ آپ کا بیٹا بیٹھ کے کہے سنو میں تمہیں حضور کی حدیث سناتا ہوں، اور سنو میں تمہیں نبی کا قرآن سناتا ہوں. اب یہیں پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ تو ہے امت والی، کل جہاں تیرے سوالی، رحم کر سلطان عالی، دیکھ ساڑی خستہ حالی، یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سارے بانا میرے بانا رہیا، شان جی میں خیر تھی بھی مائیا، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام آجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المکین الرؤوف الرحیم۔ بار الہ تیرے محبوب کے گھرانے کے افراد تشریف لائے، علماء، عامت الناس، حفاظ تشریف لائے، لنگر کا اہتمام ہوا۔ یا اللہ ہم نوکروں کی یہ نوکری اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوگی ہمیں معافی عطا فرما، اس کا ثواب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے والدین، آباء و اجداد، آل اطہار، ازواج مطہرات، اصحاب کبار، چار یار، پنجتن پاک، خاتون جنت پاک اور حضور کی من جملہ شہزادیوں کو درجہ بدرجہ ادباً پہ عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما۔ جملہ سلاسل کے بزرگان دین کو پیش کرتے قبول فرما، خصوصاً بالخصوص حضرت قیوم زمان، غوث دوران، حضرت خواجہ پیر سید تقی شاہ توربی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی جملہ آل کو پیش کرتے قبول فرما۔ اس خاندان کے جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے انہیں احسان کرتے قبول فرما۔ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس گھر کے افراد جو چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما۔ یہ جتنے حضرات تشریف لائے ان کے ماں باپ، بہن بھائی، سنگی بیلیوں میں سے جو چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ مجھے شیراز کے والد صاحب فرما رہے تھے ان کی پھوپھی صاحبہ جو بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ حضور کی پاک ذریت کے صدقے میرے مالک ان بچوں کو دین کی نعمت اور دین کی نوکری نصیب فرما۔ یا اللہ رکھ شان اور اسلام کے ساتھ موت ایمان پہ عطا فرما۔ میرے مالک ہماری اولادوں کو حضور کی نوکری میں قبول فرما۔ مولا جرگے میں اعلان ہے کہ ہمیں تیری نبی کی نوکری پہ ناز ہے، ہمیں تیرے نبی کی نوکری پہ فخر ہے، یا اللہ ہم سے یہ نوکری قبول فرما۔ میرے مالک کسی جرم اور غلطی کی وجہ سے اس نوکری سے دور نہ کرنا، بلکہ صرف نظر فرما کر صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی یہ نوکری عطا فرما۔ اللہ کافی کسبت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا انت مالک ولا تاجر اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔